کہ اگر اس واقعے بھی روشنی ڈال لیں جو آپ نے جب ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا تو آپ نے احتراماً کھڑے ہو کے اس کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا. جنازہ دیکھا حضور احتراماً کھڑے ہو گئے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک جنازے کو دیکھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں. تو کسی نے بتایا کسی نے کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا یہ انسان کا جنازہ ہے, انسانیت کا احترام ہونا چاہیے. تو اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر کسی کے احساس کا, جذبات کا احساس کیا جائے, احترام کیا جائے. اس سے رواداری بڑھتی ہے, اس سے افہام و تفہیم پیدا ہو سکتی ہے. نفرت بونے سے ہم نفرت ہی کاٹیں گے, نفرت بونے سے محبت نہیں مل سکتی. جزاک اللہ. سر جیسے ابھی مولانا صاحب نے بتایا, خیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی نے رواداری کا جو ثبوت اور جو تعلیم دی ہے, بالکل ویسے ہی اس کے بعد یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی نے بھی جو تعلیمات دی ہیں وہ بھی یقیناً ایسی ہی تعلیمات ہوں گی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے جب مذاہب کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی ہیں, ان کے متعلق کچھ اگر بتا دیں تو. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہاں پر ایک انارکی تھی, بدامنی تھی اور فساد کا ماحول تھا. اس زمانہ میں آپ نے آ کر ایک انقلاب پیدا کیا ہر لحاظ سے, ایک روحانی انقلاب بھی, ایک تحریری انقلاب بھی, پھر مناظرے کا جب رنگ بدلا آپ نے, تو آپ نے ایک نیا رنگ دیا. اس تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ ہے آپ کی آمد, جو ایک بہت بڑا موڑ ہے. تو اس میں آپ نے سب مذاہب کے جو بانیان ہیں ان کا احترام قائم کیا, زبانی بھی اور تحریر لحاظ سے بھی ان کی تعریف کی. اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بڑی شدید محبت تھی, شدید محبت تھی, جس کا مطلب کتابیں بھی اور آپ کی نظم بھی اور نثر بھی اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا میں کسی نے اگر صحیح حق ادا کیا ہے محبت کا تو آپ کا کلام ہی ہے. آپ فرماتے ہیں یا حب انک دخلت محبتاً فی محجتی و مدارک و جنان. آپ ان کا ہر شعر پڑھیں, ان میں ایک محبت ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے اپنے نبی کی عزت, احترام اور وقار کی حفاظت کی ہے, وہاں پر باقی انبیاء کا بھی خیال رکھا ہے, ان کا احترام کیا ہے. اس طرح ایک یہ آپ فرماتے ہیں اپنے کلام میں, فرماتے ہیں کہ اس طرح آپ کو غیر مسلم قوموں کے بزرگوں کی عزت کا بھی بہت خیال تھا, اور ہر قوم کے تسلیم شدہ مذہبی بزرگوں کی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. حضور علیہ السلام سب مذاہب کے بانیان کو اس نگاہ سے دیکھتے تھے, بلکہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کے نام کو عزت کے ساتھ دنیا میں قائم کر دیتا ہے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں میں اس کی بزرگی کا خیال بٹھا دیتا ہے تو اس کے سلسلہ کو استقلال اور دوام حاصل ہو جاتا ہے. تو ایسا شخص جسے اس قدر قبولیت حاصل ہو جائے جھوٹا نہیں ہو سکتا. فرمایا ہر انسان کا فرض ہے کہ سچوں کی طرح اس کی عزت کرے اور کسی رنگ میں اس کی حد تک کا مرتکب نہ ہو. تو آپ فرماتے ہیں پھر اپنے ایک فارسی کلام میں, ماں ہما پیغمبرانہ چاکرم, کہتے ہیں ماں ہما پیغمبرانہ چاکرم, ہم چوہا کے افتادہ بردرے, ہر رسول کو طریق حق نمود, جان ماں قربان براں حق پرورے. اس کے معنی یہ ہے کہ یعنی میں تمام رسولوں کا خادم ہوں جو خدا کی طرف سے آتے رہے ہیں. دیکھیں فرماتے ہیں کہ میں ان تمام رسولوں کا خادم ہوں, یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کی طرح ہوں, فرمایا کہ میں ان کا خادم ہوں. یہ عاجزی کا ایک مقام ہے نا. فرماتے ہیں کہ میں ان کا خادم ہوں, ان کا جو خدا کی طرف سے آتے ہیں, اور میرا نفس ان پاک روحوں کے دروازے پر خاک کی طرح پڑا ہوا ہے. فرماتے ہیں میں خاک طرح ہوں ان کے دروازوں پر. اور فرماتے ہیں کہ ہر رسول جو خدا کا رستہ دکھانے کے لیے آیا ہے, ہاں وہ کسی زمانہ اور کسی ملک میں آیا ہو, میری جان اس خادم دین پر قربان ہے. تو یہ مقام آپ نے انبیاء کا بیان فرمایا تاکہ لوگ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ اسلام کی حقیقی تصویر کو سمجھ سکیں کہ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے. باقی
مذاہب کے پیشوایان کے لیے۔ پھر حضور نے عصمت انبیاء کے موضوع پر ریویو آف ریلیجن میں بے شمار مضامین لکھے، جن میں آپ نے یہ ثابت کیا دلائل کے لحاظ سے کہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا ایک سنگین جرم ہے کہ آپ اس کے ذریعے کسی انسان کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو جس کو خدا نے پیار کیا ہو اس کی آپ حد تک کیسے کر سکتے ہیں؟ اس دور میں کوئی علمی مقابلوں کا جو ایک طرح ڈالی گئی ہے، جو ہم سامنے جو اصول اس کے بتائے ہیں، جی ان کا بھی اگر کوئی ذکر ہو جائے۔ اس موقع پر حضور نے اذن الہی سے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے بے شمار نئی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں آپ نے ایک تو جیسے مضامین کا میں نے ذکر کیا، یہ مضامین بھی ہیں۔ پھر آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کچھ جلسہ مذاہب عالم ہو، جس میں سارے مذاہب کے جو علماء ہیں، بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، وہ آ کر اپنے مذہب کی خوبیاں اپنی کتاب سے بیان کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ آ کر اپنے مذہب کی خوبیاں اپنی کتاب کی روح سے بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کی، اور آپ نے لاہور میں جو جلسہ مذاہب عالم ہوا تھا، اس میں حضور نے 26 سے لے کر 28 دسمبر تک 1996 میں آپ نے اپنی تقریر پڑھی، تقریر آپ کی پڑھی گئی، اور اس کے بارے میں آپ نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرا مضمون بالا رہا۔ تو خدا کے فضل سے یہ ہوتا ہے کہ الفضل ما شاہد بہل اداؤ، کہ اگر دشمن اعتراف کرے تو وہی حقیقت ہوتی ہے۔ تو اس مضمون کے بارے میں اخبارات شاہد ہیں کہ کس شان سے وہ مضمون بالا رہا۔ تو یہ بھی ایک آپ کا انداز تھا کس رنگ میں آپ نے۔ پھر آپ نے ایک اور بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ایسے فیصلہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی مذاہب معروف مذاہب ہیں وہ اپنی کتابوں کی فہرست شائع کر دیں، تاکہ بجائے آدمی یہاں اعتراض کرے وہاں اعتراض کرے، اس کی کتاب میں سے آج آپ جا کر بات کریں، اسی کتاب سے دلیل دیں، اس پر اعتراض بھی وہاں کریں، اس کا جواب وہاں سے لیں۔ تو یہ بے شمار چیزیں حضور نے وہاں پر متعارف کرائی ہیں۔ سر جیسے بھی مولانا میں خوشی صاحب نے بتایا ہے کہ دوسرے انبیاء کی عصمت کو قائم کرنے کے لیے بھی، اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے بانیان اور پیشواؤں کی عزت کو احترام کو بھی قائم کرنے کے لیے آپ نے خدمات سر انجام دی، تو یقیناً آپ نے سرکاری سطح پر بھی کوئی ایسی کوششیں فرمائی ہوں گی تاکہ یہ کام سرکاری سطح پر بھی کیا جا سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آقا و مطاع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ کامل طور پہ عمل کرتے ہوئے یہ اصول ہمیشہ اپنے سامنے رکھا کہ کسی مذہب کے بانی کے احترام میں خلل نہ آئے، اور اس بات کو آپ نے یہاں تک اس بات کا خیال رکھا، اس بات میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو یہ توفیق ملی کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح مقام دنیا پہ واضح فرمایا، اور تو اور ہمارے قادیان کا جو علاقہ تھا وہاں پہ سکھوں کی بڑی کثرت تھی، سکھ لوگ وہاں تھے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بابا نانک کا صحیح مقام دنیا کو بتایا۔ یہ عجیب بات ہے، حضرت بابا نانک سکھ مذہب کے بانی جو سمجھے جاتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے متعلق جو تحقیق فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ تو ایک مسلم ولی اللہ تھے، اور ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ قابل احترام کیا صورت ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ وہ غیر مسلم تھے، غیر مسلم تو کوئی قابل احترام صورت نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی عزت اور احترام کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ ایک مسلمان ولی اللہ تھے اور ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہے، مسلمان اولیاء کی صحبت سے انہوں نے فیض اٹھایا، ہمیشہ ان کے پاس قرآن مجید ہوتا تھا جس کی وہ تلاوت کرتے تھے، وہ حج کعبۃ اللہ کے لیے گئے اور بڑے احترام سے انہوں نے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ اس طرح ان کا جو چولا جو عام طور پہ سکھوں میں مشہور ہے کہ وہ پہنا کرتے تھے، اس پہ قرآن مجید کے کلمات لکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس پہ اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف عربی رسم الخط میں قرآن مجید کے کلمات لکھے ہیں، جیسا کہ درسمین میں مسیم علیہ السلام نے اس کی تصویر بھی اس کا خاکہ دیا ہے، اور بعد میں اس پہ تحقیق بھی ہوئی ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت کرشن کو
عام طور پہ ہم انبیاء بنی اسرائیل یا انبیاء بنی اسماعیل کا تو عزت و احترام کرتے ہیں، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی عزت کرتے ہیں، مسلمان بنی اسماعیل کے، اور یہ ہمارا مشترکہ ورثہ ہے، ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہندوستان میں نبی آئے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی پیش فرمایا دنیا میں، یہ اس حقیقت کو بھی آشکارا فرمایا۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ ہندوستان میں ایک نبی آئے تھے جن کا رنگ گورا نہیں تھا، اس کا اشارہ ملتا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت کرشن، حضرت رام، حضرت زرتشت کو ان کی جو صحیح عزت اور احترام کا مقام ہے وہ ان کو متعلق بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے مثیل کے طور پہ بھیجا ہے۔